ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وقائد الاولین والآخرین وخاتم الرسل والنبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجنودہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، یہ دو آیتیں بلکہ تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ان میں سے دو آیتوں میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ اپنے فکر و نظر کے اعتبار سے اور اپنے عقائد کے سے پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے ان کی پوری تیاریاں اسی دنیا میں بسنے کی، رہنے کی ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی فکر آخرت ہے اور ان کا ایمان ہے بعث بعد الموت پر اور آخرت پر۔ ان کی جد و جہد اور کوشش آخرت میں کامیابی کے لیے ہوتی ہے، اور وہ لوگ دنیا کو ایک معاش سمجھتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا ایک موقع ہے، ایک وقت ہے۔ جیسا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دنیا کو معاش بنایا ہے۔ معاش کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے آدمی اس میں کچھ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو اپنے بنیادی مقاصد میں اس کو نہیں کرتا ہے۔ جن لوگوں کی فکر اور نظر صرف دنیا ہی ہوتی ہے، اور جس درجے میں بھی ہو، بعض لوگوں کی فکر و نظر آخرت پر ایمان تو ہوتا ہے لیکن بہت ہی کمزور درجے کا ہوتا ہے۔ کمزور درجے کے ہونے کی وجہ ان کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کافروں کے طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں جہنم کا جہاں ذکر ہے وہاں تو یہ فرمایا اعدت للکافرین، جہنم تو کافروں کے لیے ہے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے۔ ہر جگہ یہی فرمایا گیا ہے، یہ کہیں نہیں فرمایا گیا کہ جہنم جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو سارا عذاب تو کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو جہنم بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کافرانہ طرز زندگی اختیار کر رکھا ہے، ضمناً جہنم ان کے لیے بھی ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، قرآن شریف میں جہاں کسی قوم کی یا کسی فرد کی تعریف کی گئی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ قصہ بیان کر دیا گیا کہ فلاں
قوم بڑی اچھی تھی یا فلاں لوگ بڑے اچھے تھے یا بڑا اچھا ہے. مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہوتا اگر کسی کی تعریف کی گئی ہے کسی عمل پر تو اس کا مطلب یہ ہوتا اے مسلمانوں تم اپنے اندر یہ صفات اور کمال پیدا کرو، یہ مطلب ہوتا ہے. اگر کسی کی مذمت کی گئی ہے قرآن حکیم میں برائی بیان کی گئی ہے تو مطلب یہ ہوتا اے مسلمانوں تم کو اپنے اس طرح کے کردار سے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ضروری، یہ مطلب ہوتا ہے. یعنی ہر خبر انشاء کے درجے میں ہے. تو اگرچہ جہنم کافروں کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، لیکن جب مسلمان کافروں کا طرز زندگی اور ان کے عقائد اختیار کر لے گا تو ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو فرمایا کہ نہار اور دن کو ہم نے معاش بنایا ہے. اب اگر کوئی دنیا کو معاشی سمجھتا بھائی زندگی گزارنی ہے اس لیے کچھ نہ کچھ تو کھانا کمانا کرنا ہی پڑے گا، لیکن اصل آخرت ہے تو ٹھیک ہے نظریہ اور خیال. اور اگر کسی کا مقصد یہ کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اسی میں ڈوبا ہوا غرق ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ومن یرید الآخرۃ ومن یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. اور وہ شخص جو کہ عاجلہ کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کا ایک نام تو دنیا ہے، ایک نام ہے عاجلہ عین سے. عاجلہ کے معنی عجلت سے کوئی چیز جو مل جاتی اس کو عاجلہ کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیے آپ صبح شام تک محنت کیجئے آپ کو کچھ نہ کچھ نفع مل گیا، مہینے بھر نوکری کیجئے تنخواہ مل گئی، کھیت میں اناج لگا دیا فصل کے موقع پر آپ کو دھان اور گیہوں مل گیا. تو یہاں تو عاجلہ ہے، جو کچھ آدمی کرتا ہے وہ اس کو فوری طور پر اس کا صلہ اور بدلہ مل جاتا ہے. اس لیے اس کو فرمایا عاجلہ دنیا کو. اور آخرت اس کے مقابلے، آخرت مانے آخر میں آنے والی چیز. اب آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو نماز کا کوئی ثواب یہاں نظر نہیں آئے گا. آپ یہاں روزہ رکھ رہے ہیں روزے کو کوئی ثواب یہاں نظر نہیں آئے گا، صاحب آپ کو یہ دے دیا گیا شام کو روزہ رکھتے ہی یہ ثواب دے دیا گیا. یہ سب آپ کے لیے اسٹاک ہو رہا ہے، یہ آخرت میں ملے گا بعد میں ملے گا. تو چونکہ سارے اعمال کا صلہ بعد میں ملے گا اس لیے اس کو کہا جاتا آخرت. اور دنیا میں جو کچھ آدمی کرتا ہے وہ دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے ہی ہیں اور نتیجہ فوری طور پر سامنے آ جاتا ہے. یہ دھان لگا دیا 3 مہینے فصل کٹ کر سامنے آ گئی، دکان میں بیٹھے ہیں بیوپار کر رہے ہیں شام کو نفع ہاتھ میں سامنے آ گیا. اس لیے دنیا کے نام عاجلہ عجلت کے ساتھ جلدی میں ملنے والی چیز اور آخرت بعد میں ملنے والی چیز. تو فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. جو عاجلہ اور دنیا کا ارادہ رکھتا ہے اس کی نیت یہی ہے، یعنی یہ دنیا کی محنتوں کو ضمنی نہیں سمجھتا کہ ابھی گزران کھانے کمانے کے لیے کچھ کرنا ہی چاہیے، نہیں اس کو مقصد بنا لیا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں فیہا اس میں دنیا میں سے ما نشاء جو کچھ بھی چاہتے ہیں. ایک آدمی شادی بیاہ کرتا ہے اس کو بچے مل گئے، ایک آدمی کاشتکاری کرتا ہے اس کو اناج مل گیا، ایک آدمی دکانداری کرتا ہے اس کو نفع مل گیا ہے. تو جیسی محنت ہوتی ہے اس کی محنت کے مطابق کچھ نہ کچھ ہم دے دیتے ہیں. عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید وجعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. لیکن چونکہ آخرت کا عقیدہ اس کا نہیں تھا یا کسی کی آخرت کا عقیدہ کمزور ہے تو فرمایا ہم نے ایسے دنیا پرستوں کے لیے جہنم تیار رکھی ہے. اصلاحہ اس میں جلے گا مذمومن مذمت زدہ ہو کر کے اور دھتکارا ہوا ہو کر کے. یہ بھی ہوگا مذمت بھی کیا ہوگا دھتکارا ہوا بھی ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے قرآن کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں دنیا میں ایسا نہ ڈوبو کہ آخرت سے تم غافل ہو جاؤ. یہاں اگر تم کو ہم نے ترقی دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی خوش ہیں. بعض مرتبہ آدمی کیا سمجھتا میرے سارے کام بن رہے ہیں اللہ میں اب اس سے خوش ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، کافروں کام بھی بنتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کافر زیادہ کامیاب رہتا ہے دنیاوی معاملات میں، مسلمان ناکام رہتا ہے. اس کی ناکامی اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے اور اس کی کامیابی اللہ تعالی رضامندی کی نشانی نہیں ہے. یہ تو دنیا ہے، یہاں دونوں کو حصہ ملتا ہے. کافر کو زیادہ مل گیا مسلمان کو کم مل گیا، مسلمان کو زیادہ مل گیا کافر کو کم مل گیا ہے. تو دنیا میں آدمی کوئی خوش نصیب ہو اور اس کو کامیابی ملتی چلی جائے ترقی ہوتی چلی جائے یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے.
یہ سمجھ لینا چاہیے. تو فرمایا ہم ایسے دنیا پرستوں کو جہنم میں داخل کریں گے. اور اگر کوئی پوری طریقے سے دنیا پرست نہیں ہے، کچھ نہ کچھ آخرت پر ایمان رکھتا ہے لیکن آخرت کی تیاری نہیں ہے، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ الگ بات ہے، کافر ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہی رہے گا، اور مسلمانوں کو جو مدت کے بعد نکال لیا جائے گا. لیکن مدت کے بعد نکال لیا جائے وہ بھی کوئی آسان کام تو ہے نہیں. ایک چنگاری ہاتھ پر نہیں رکھی جاتی ہے. 100 سال، 1000 سال، 2000 سال اگر کسی کو خدا نخواستہ ڈال دیا گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جعلنا لہو جہنم، ہم نے ایسے کے لیے جو دنیا پرست ہیں ان کے لیے جہنم بنائی ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں جلے گا، ذلیل ہو کر بھی رہے گا اور دفع کیا ہوا اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوگا. اب دوسرا گروہ کون سا ہے جو کامیاب ہے، اس کو آگے بیان فرماتے ہیں. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. 3 شرطیں ایسی ہیں جس کو کوئی مسلمان پوری کر لے تو اس کی قدر کی جائے گی، آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا. ومن اراد الاخرہ، وہ آدمی جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی ہر کام میں اس کی نیت صحیح ہے. وسعى لها سعيها، اور پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے جیسی محنت کرنی چاہیے. وہ مومن، اور وہ مسلمان بھی ہے، تو نیت بھی صحیح ہے، کوشش بھی صحیح ہے اور مومن بھی ہے. فکان سعیہم مشکورا، اس کی محنتیں قابل قدر ہوں گی. تو سب سے پہلے کسی عمل کی نیت ضروری ہے. نیتوں میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا کھوٹ پایا جاتا ہے. ہم نے گزشتہ جمعے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ حدیث غالباً بیان کیا تھا. بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری سے کہتے ہیں بخارا کے رہنے والے تھے. جب سوویت پہلے یہ سارے علاقے جو ہیں، بخارا ہے، سمرقند ہے، قزاقستان ہے، ترکمانستان ہے، چیچنیا ہے، اس کا نام ہے شیشان، چیچنیا کا شیشان ہے، آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، یہ سارے علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں فتح ہو چکے تھے. کئی سو سال تک ان علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. یہ سارے علاقے ہمارے. اس کے بعد مسلمانوں کو زوال ہوا، بدعمالی کے نتیجے میں سوویت یونین بن گیا. اب تو خالی روس رہ گیا ہے. سوویت یونین کا 80 سال کے اندر نقشہ ہی مٹ گیا. اب اگر عالمی نقشہ آپ دیکھیں گے کہیں سوویت یونین نہیں ملے گا. برس سے اڑ گئے، بہت اڑ رہے تھے. پوری قوم تباہ، ایسی تباہ ہو گئے کہ نام بھی نقشے میں نہیں ہے. اب کہا جاتا روس، ورنہ سارے علاقوں میں قبضہ کر لیا تھا. انہی علاقوں میں سے بخارا بھی تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے جب چند سال پہلے، تقریباً 30 سال پہلے جب سوویت یونین ٹوٹا ہے تو ہمارے سارے علاقے پھر باہر ہو گئے. قزاقستان نکل گیا، ترکمانستان نکل گیا، چیچنیا نکل گیا، اور جناب اور جتنے ہیں تقریباً 15 ٹکڑے اس کے ہوئے ہیں سوویت یونین کے. اور سارے علاقے مسلمانوں کے تھے. انہی میں سے آپ آج کل پڑھ رہے ہوں گے واٹس ایپ وغیرہ میں، سوشل میڈیا میں، آذربائیجان، یہ بھی علاقہ اسی میں سے مسلمانوں کا ہے. آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے. ہماری پرانی فقہ کی کتابوں میں جو سینکڑوں سال پرانی ہے اس میں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے. آذربائیجان کا ذکر بھی ہے، آرمینیا کا ذکر بھی ہے، مسلمان حکومت تھی. یہ سارے علاقے اس میں سے نکل گئے. اسی میں سے بخارا بھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے ان کو بخاری کہا جاتا ہے. ان کا نام محمد ابن اسماعیل، امام بخاری کے نام محمد ابن اسماعیل. لیکن چونکہ بخارا کے رہنے، جیسے کوئی شموگا کا رہنے والا شموگی بھی کہہ دیں، دہلی کے رہنے والا دہلی بھی کہہ دیں، ویسے ان کو کہا جاتا ہے امام بخاری. اور چونکہ انہوں نے کتاب حدیث کی لکھی ہے، ہزاروں حدیث جمع کیا، تو اس کا نام ہو گیا بخاری شریف. یعنی امام محمد ابن اسماعیل جو بخارا کے رہنے والے تھے، ان کی کتاب بخاری، جس کے اندر حدیثیں سرکار کی جمع کی گئی ہیں، صحیح حدیثیں، جو اس کا مطلب ہوتا ہے. بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لاکھ حدیثوں میں سے چند ہزار کو منتخب کیا ہے. چن کر کے جو بہت ہی صحیح حدیثیں تھیں اس کو بخاری شریف میں جمع کیا ہے. اس میں ترتیب میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے حدیث رکھی ہے نیت کے بارے میں.
آخر میں حدیث رکھی ہے ذکر کے بارے میں. یہ بتلایا ہے کہ تم حدیث کا ذخیرہ ہے تمہارے سامنے پڑھو گے، نیت پہلے صحیح کر لو، اس کے بعد پڑھنا ورنہ بیکار ہو جائے گا. اور آخر میں فرمایا ہے کہ تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر ہے، لہذا ذکر پر مشتمل حدیث کو بیان کر دیا. چنانچہ پہلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر کی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عمر کو آپ جانتے ہیں، نبوت کے تقریباً 7 سال کے بعد یہ ایمان لائے تھے. قریش خاندان کے رہنے والے تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، اور ان کے والد کا نام تھا خطاب، اس لیے کہتے ہیں عمر ابن خطاب والد کا نام تھا. ان کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی. ابو جہل ان کا ماموں تھا. جب اسلام انہوں نے قبول کیا اور جا کر کے ابو جہل کو ہی پہلے کہا، اسی کو جا کر پہلے بتا میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس کو اتنا غصہ ہے ابو جہل کو، ان کے ماموں کو، دروازہ زور سے بند کیا، ان کے منہ پر دھڑ سے لگا. لیکن باز آنے والے تھوڑی تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر آدمی تھے قریش خاندان کے ساتھ، اور بڑے زبردست لمبے قد کے تھے، بڑے ڈیل ڈال والے آدمی تھے. رنگ بھی ان کا صاف ستھرا تھا. یہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے. عام طور پر قصہ مشہور ہی ہے. راستے میں نعیم ابن عبداللہ مل گئے. کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ بڑے جلال کے ساتھ جا رہے ہو، تلوار ولوار لے کر کے، کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے آج محمد کا صفایا کر دوں گا، نہ رہے بانس نہ باجے بانسری. بڑی گڑبڑ کر رکھی انہوں نے، جھگڑے لگا دیے. انہوں نے کہا بھائی تم پہلے اپنے بہنوئی بہن کی تو خبر لے لو. انہیں رخ موڑ دیا نعیم ابن عبداللہ نے. بہن بہنوئی کی خبر لے لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے، کلمہ پڑھ چکے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلامی کلمہ یہ بھی ہے. اشہد ان لا الہ بھی سب اسلامی کلمے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں آپ کو قرآن میں ایک جگہ نہیں ملے گا. یہ 2 ٹکڑے ہیں. لا الہ الا اللہ جو ہے سورہ محمد میں ہے، محمد الرسول اللہ اس کے بعد کی سورہ فتح میں ہے. دونوں کو جوڑ دیا گیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بن گیا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا نعیم ابن عبداللہ نے کہ تم محمد کی خبر لینے جا رہے ہو، نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کے دیکھو مسلمان ہو چکے ہیں. بس غصے میں لال پیلے تو ہو ہی رہے تھے، گھر میں گھس گئے. حضرت خبیب پڑھا رہے تھے ان لوگوں کو قرآن شریف. وہ ڈر کے مارے چھپ گئے. ظاہر بات ہے خطرناک آدمی آیا، بہادر سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ ان کا روب تو بہت تھا مکے پر. وہ تو چھپ گئے. کہا کیا پڑھ رہے تم لوگ؟ میں نے سن لیا ہے. کہا ہم لوگ یہ پڑھ رہے. تو بس جناب دمادم خوب پٹائی کیا اپنے بہنوئی سعید ابن زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. خون ہم خون کر دیا. ان کو چھڑانے کے لیے ان کی بہن فاطمہ، ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا، وہ بڑی ہیں تو فاطمہ کا چخادی پٹائی کر دی، منہ زخمی کر دیا، خون بہنے لگا. فاطمہ نے کہا میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. حضرت عمر سے کہا جیسے تم خطاب کے بیٹے ہو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. ہاں ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، کیا کر لو گے؟ یہ ہے جرأت ایمانی. اب خونم خون ہے، منہ سے خون نکل رہا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے تو تھوڑا سا رحم آیا اور تھوڑا سا ٹھنڈے پڑے. کہنے لگے اچھا دکھلاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. ان کی بہن فاطمہ نے کہا ایسے نہیں دکھلایا جا سکتا، کافر ناپاک ہوتا، پہلے غسل کر لو اس کے بعد ہی دکھلایا جائے گا. فوری طور پر انہوں نے غسل کر لیا، ہدایت کے وقت آ چکا تھا. سورہ طٰہٰ چل رہی تھی. سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، 2 سورتیں قرآن شریف میں آپ کو معلوم ہی ہوگا، چاہے پڑھے نہیں لیکن معلوم تو ضرور ہوگا. سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، اور زمین و آسمان کی تخلیق پیدائش کو اربوں خربوں سال ہو گئے. یہ تو کائنات اتنی بڑی بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کائنات کا تصور سائنسداں نہیں کر پا رہے ہیں مشینوں کے ذریعے سے بھی. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو، اوپر کے سسٹم کو، نظام کو، بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ہاتھ سے کہنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن بتلانے کے لیے وہ خاص طریقے پر بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو پھیلاتے رہتے ہیں. اتنی بڑی کائنات. اب جو نیا نیا بلیک ہول مل رہا ہے، جیسے بہت سارے ستارے اور سیارے ہیں، روشنی کا مرکز ہے،
ایسے فضا کے اندر بڑے بڑے اندھیرے مقامات ہیں. اتنے اندھیرے مقامات ہیں اگر ہمارے سورج کو ڈال دیا جائے تو یہ بھی کالا ہو جائے گا. سوچ لیجیے آپ, کائنات کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہیں. اسی لیے تو فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جہانوں کا ایک عالم نہیں ہے. اس کائنات کے اندر نہ جانے کے جتنے ستارے ہیں سب عالم ہیں, دنیا ہے. یہ جتنے سیارے ہیں سب عالم ہے. یہ روشن ستارے ہو, بریک ہول ہو, کالا سوراخ کہہ لیجیے اس کو, وہ بھی ایک عالم ہے. اور عالم کہتے ہیں عربی میں ما یعلم بہ, جس کے ذریعے سے کسی کو پہچانا جائے اسے کہتے ہیں عالم. دنیا کا نام عالم اسی لیے ہے کہ یہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے پہچانو کہ میں کیسا عظیم قدرت رکھنے والا ہوں. تو کائنات کے بننے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ فرشتوں کو سنایا. فرشتے سن ہو کر کے خوش ہو گئے اور کہنے لگے مبارک ہو. فرشتوں نے کہا مبارک ہو وہ امت تنزل بہذا علیہ, جس کے اوپر تنزل ہذا علیہ, جس کے اوپر یہ نازل ہوگا کتاب. اور مبارک ہو وہ سینے جو اس کتاب کو محفوظ کریں گے, زبانی یاد کریں گے. زبانی یاد کرنا قرآن کی خصوصیات میں سے قرآن کا ایک معجزہ ہے. دنیا کی کوئی کتاب حرف بحرف زبانی یاد نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کتنی ہی کوشش کرے گا, تھوڑا بہت یاد کرے گا تو بھول جائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. غور کیا کیجئے اس کے اوپر. ایسا معجزہ ہے 8-8 سال کے بچے, 9-9 سال کے بچے, 10-10 سال کے بچے پورا قرآن یاد کر لیتے, بھولتے نہیں ہیں. دنیا میں ہے کوئی ایسی کتاب؟ زندہ معجزہ موجود ہمارے سامنے. اور کیا معجزہ چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کتاب ہے کیا چیز؟ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو اس نور کی جس کو ہم نے نازل کیا ہے. یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی بھی نور ہدایت ہے اور قرآن شریف بھی نور ہدایت ہے. تو سورہ طٰہٰ پڑھنے کو دیا جو زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے پڑھی گئی تھی. پڑھا, متاثر ہو گئے. پڑھتے دل جیسے جیسے پڑھتے گئے دل میں ایمان اترتا چلا گیا. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تو نصیحت کرتے رہیے, نصیحت جو ہے وہ مومنین کو نفع دیتی ہے. وذکر بالقرآن من یخاف وعید, قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے, قرآن پیش کیجیے. اصل تو کتاب یہی ہے نا. اس کے بعد حدیث ہے وذکر بالقرآن من یخاف وعید, قرآن کو کے ذریعے نصیحت کیجیے جو میری وعیدات سے ڈرتا ہے. متاثر ہو گئے. قرآن تو بہت مؤثر کلام بھی ہے, حقائق ہے. ابھی دیکھ لیجئے تروپتی کے جو مندر بہت مشہور ہے اور اس کا جو سب سے بڑا پجاری ہے, صدر ہے, اس کی لڑکی تقریباً 9 سال پہلے مسلمان ہو گئی. قرآن کا مطالعہ کیا اور کئی زبانوں کے ماہر, اردو بھی جانتی ہے اور مسلمان ہو کر کے چپ نہیں بیٹھ رہی, روزانہ 1 پارے کی ماں تفسیر کے مطالعہ کرتی ہے. شرم آنا چاہیے مسلمان عورتوں کو جو روزانہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتی. تفسیر سے ساتھ پڑھتی ہے اور 300 عورتوں کو مسلمان بنایا اس نے. اخبارات میں آ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. گھر والوں گھر سے نکال دیا, کہا نکال دو, کوئی پرواہ نہیں. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. مشقتیں جھیلنی پڑیں, کہا مشقتیں جھیلنی پڑی. ساری پراپرٹی لے لیا, سارے پیسے لے لیے, زیورات چھین لیے, گھر سے نکال دیا. اس نے کہا کہ میں نے سب سے قیمتی ہیرا پا لیا ہے, قرآن. اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو پہچان لیا اللہ کو, میں نے پہچان لیا رسول کو, میں نے پہچان لیا قرآن کو, لہذا اب مجھے کوئی بھی سزا دی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے ایمان. ایمان کی بشاشت و تازگی جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو باہر نہیں نکلتا ہے. یہ تو پوچھا تھا ہرقل بادشاہ کے ساتھ میرے پاس جب ایک صحابی گئے تھے دین کی دعوت لے کر کے, تو اس نے پوچھا تھا ابو سفیان سے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. پوچھا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں دوبارہ پھر کافر بھی ہو جاتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں نہیں پلٹتے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں, جو مسلمان ہو جاتا دوبارہ کافر نہیں بن, مطلب جو سمجھ کر کے جو مسلمان ہو جاتا دوبارہ کافر نہیں بنتا ہے.
ہرقل نے کہا، چونکہ ہرقل تو صاحب کتاب تھا نا، عیسائی تھا، کچھ نہ کچھ تو آسمانی کتابوں کے تعلق سے، انبیاء کے حالات سے واقف بھی تھا. اس نے کہا ہاں یہی بات ہے، یہ ایمان کی تازگی جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو نہیں نکلتی ہے. اس نے اس بات کی تصدیق کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، ایمان دل میں بیٹھتا چلا گیا تھا، بیٹھ گیا. کہنے لگا کہ محمد کہاں ملیں گے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ سنا حضرت خبیب نے، جو کہ چھپے ہوئے تھے، کود کر کے باہر آ گئے. سمجھ گئے اب عمر کا کام ہو گیا، اب عمر مسلمان ہو گئے، اب کوئی ڈر نہیں رہا. جب انہوں نے پوچھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان آ گیا ہے. وہ باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ مبارک ہو، میں نے سرکار سے ایک دعا سنی ہے، اللہم اید الاسلام بہشام بن عمرو بأبی الحکم بن ہشام وعمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اسلام کی تائید فرما دیجئے ابو الحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے، چونکہ بڑا آدمی تھا مکے کا، یا عمر کے ذریعے سے، یہ دونوں بڑا آدمی تھے مکے کے. ان دونوں مکے کے بڑے آدمیوں میں سے کسی آدمی کو اسلام کی توفیق دیجئے. اید الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام وعمر بن الخطاب. حضرت خبیب نے کہا کہ اللہ حضور کو میں نے سنا دعا کر رہے تھے، حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی ہے. ظاہر بات، خیارکم بالاسلام خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. حدیث میں آتا جو لوگ جاہلیت میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ کمالات ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، اور جب اسلام لے آتے ہیں تو وہ خصوصیات ان میں بڑھ جاتی ہیں، وہ اسلام کے کام آ جاتی ہیں. ایک آدمی بہت بہادر آدمی ہے جاہلیت کا، اب اگر اسلام قبول کر لے گا تو اس کی طاقت اسلام کے لیے استعمال ہوگی. یہ آدمی بڑا باکمال آدمی ہے، جاہلیت میں کافر ہے، جب اسلام قبول کر لے گا تو اس کمالات اسلام کے کام آئیں گے. تو جو جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اور اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. خیر، حضرت خبیب بلا کر کے ان کو لے گئے، وہاں لے گئے، کہاں؟ دار ارقم میں. ارقم ایک صحابی کے نام ہے، 7ویں نمبر پر یہ مسلمان ہوئے ہیں، شروع کے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان کا گھر صفا پہاڑی کے پاس ہی تھا. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جب صفا مروہ کے صحیح کرتے ہیں تو بہت سارے جو ہے دروازے ملتے ہیں. ایک طرف یہ باب فلاں باب فلاں باب فلاں ہاشم باب فلاں باب فلاں. کیا مطلب اس کا ہے؟ حاجیوں کو معلوم نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے، مثلا کہیں لکھا ہوا باب بنی ہاشم، تو مطلب یہ بنی ہاشم کے لوگ اس طرف رہتے تھے. باب بنی شیبہ اگر کسی لکھا تو مطلب کیا بنو شیبہ کے لوگ اس دروازے کی طرف رہتے تھے. وہ اشارہ کرنے کے لیے وہ دروازے بنائے گئے ہیں. خیر، ارقم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جو ہے صفا پہاڑی کے پاس تھا. شروع میں جب اسلام آیا اور کافر کفار ستا رہے تھے، مسلمان تعداد کم تھی، ظلم کر رہے تھے، تو سارے مسلمان جتنے بھی تھے چند، وہ وہیں جا کر کے نماز پڑھتے تھے، وہیں جا کر قرآن سکھاتے تھے، وہیں سردار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی. ان کا گھر اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جس کو کہتے ہیں دار ارقم، اسلامی تعلیمات کا سب سے پہلا مرکز اور مدرسہ ہے. دوسرے نمبر کا مدرسہ ہے صفہ، جو مسجد نبوی شریف کے قریب میں ایک صاحبان اور ایک کٹا بنا دیا گیا تھا چھت ڈال کر کے، اس کو صفہ کہتے ہیں. وہ دوسرا مرکز تھا، پہلا مرکز یہی تھا. حضور وہیں پر تشریف فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر پہنچے. اب ایسے شاندار دروازے تو ہوتے نہیں تھے، نظر ہی نہیں آئے کہ اندر کون باہر کون. معمولی دروازے ہوتے تھے، جوڑے ہوئے سے تختے وختے جوڑ دیے گئے، درمیان سے دکھتا ہی رہتا تھا. کھٹکھٹایا، کسی صحابی نے جھانک کر کے دیکھا کہ عمر کھڑے ہوئے تلوار ہاتھ میں، ڈر گئے. تو بڑا خطرناک آدمی آ کر کے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا، ہم چند ہی آدمی ہیں اور یہ بڑا بہادر آدمی ہے. صحابہ کرام ڈر گئے. حضرت حمزہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ عمر کھڑے ہوئے ہیں تلوار لے کر. کہا ٹھیک ہے. حضرت حمزہ ان سے زیادہ بہادر تھے، حضور کے چچا تھے، اور ایک ہی عورت کا دونوں حضرات نے دودھ پیا تھا. رضاعی بھائی بھی تھے. رضاعی بھائی اس
بھائیوں کو کہتے ہیں یا بہن بھائیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو. پہلے زمانے میں مختلف عورتیں دودھ پلایا کرتی تھیں، اب تو خیر یہ رواج شاید نہیں رہا ہے. تو حضرت حمزہ بڑے بہادر آدمی تھے، حضرت عمر سے زیادہ بہادر تھے. انہوں نے کہا ڈرنے کوئی بات نہیں، اگر نیک نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیک نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے بٹلائیں گے، بری نیت سے آیا ہے تو اس کی تلوار لے کر کے اسی کے گردن اڑا دوں گا. کیا سمجھ رکھا ہے؟ بلاؤ اندر. کھولا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پہلے ہی سرنڈر ہو چکے تھے. سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے پہلے ہی، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، گریبان پکڑ کے زور سے جھٹکا مارا. بیٹھ جا، کس نیت سے آیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے تو پہلے سے وہ آئے سرنڈر ہو چکے تھے. پھر حضور نے جو پکڑ کر کے گریبان زور سے مارا جھٹکا تو اور ڈر گئے. روب قائم ہوئے. حضور کا روب تو بہت تھا نا. سرکار فرماتے ہیں میری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے کے لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں. حضور سے بڑا بہادر کوئی نہیں دنیا میں. ایک بات یہ سمجھ لیجئے، آپ کسی انسان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کسی انسان میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے. 25 خوبیاں، 50 خوبیاں، 100 خوبیاں کیسا ہونا چاہیے، ایک اعلیٰ درجے کا معیاری انسان کیسا ہونا چاہیے، ایک کاغذ پر لکھ لیجئے، فہرست بنا لیجئے. اور پھر آپ دیکھیے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں ہیں کہ نہیں، تو اس سے بڑھ کر کے خوبیاں حضور میں ملیں گی. یعنی کوئی کمال ایسا نہیں جو سرکار میں ہونا. یہ تو خاص بات ہے. سیرت کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر اعتقاد اور محبت بڑھتا ہی چلا جائے گا. مولانا محمد منگیری رحمت اللہ علیہ، محمد علی منگیری، منگیر ایک جگہ بہار میں ایک عالم تھے محمد علی. یہ اصل میں ندوۃ العلماء کے بانیوں میں سے تھے، رہنے والے یو پی کے تھے، منگیر میں جا کر بس گئے تھے. تو ان کے سامنے گاندھی جی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بڑی تعریف کیا. مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ چپ بیٹھ کر سنتے رہے. کہہ لگے تھے ٹھیک ہے آپ نے تعریف کیا حضور کی اور مذہب اسلام کی. گاندھی سے کہا ایک زمانے کے لوگ ہیں، برابر کے لوگ، کوئی خرابی بھی آپ کو مذہب اسلام میں نظر آئی کہ نظر نہیں آئی؟ یہ انہوں نے پوچھا. ساری اچھائیاں اسلام میں، کوئی خرابی بھی کہیں حضور میں قرآن میں کہیں نظر آئی ہو؟ یہ سوال تو آج تک کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا گاندھی سے. سوچ کر کہنے لگا نہیں خرابی تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی. کہنے لگے پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب ساری اچھائیاں اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ آپ ہم کو بیوقوف بناتے ہیں. تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ رہیں. بھائی جب کوئی خرابی نہیں ہے، ساری خوبیاں پائی جاتی، اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے آپ گاندھی جی؟ تو کوئی جواب نہیں تھا. تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. تو اگر کوئی فہرست بنا لے آپ اور اس میں ایک اچھا اعلیٰ درجے کے معیاری انسان، لاجواب انسان کیسا ہونا چاہیے، ایسے انسان کی کچھ صفات آپ اس میں لکھ لیں اور پھر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر فٹ کریں گے تو ساری خوبیاں آپ میں ملیں گی، اس سے بڑھ کر کے ملیں گی. یہی تو کمال ہے. کوئی کمی نہیں ملتی. من حیث انہ انسان، من حیث انہ نبی، کوئی کمی نہیں سرکار کی ذات میں ملتی ہے. انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بڑے اونچے اخلاق کے اوپر ہیں. خلق عظیم، بڑے اونچے اخلاق پر ہیں. تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کے جو ان کو جھٹکا مارا تو انہوں نے کہا میں تو ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. سارے صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عمر جو ہے مسلمان ہو گئے. یہ ہے حضرت عمر. اگر ان کی سیرت کو بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے بھی ناکافی ہو جائیں گی. ان کی خدمات کو بیان کیا جائے کئی گھنٹے ناکافی ہوں گے. تو میں نے ویسے ہی ذرا سی پھلجھڑی چھوڑی حضرت عمر کے بارے میں. ان کی وجہ سے بڑی ترقی ہوئی اسلام کو، بہت فتوحات ہوئی. اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ تھے. اور سادگی تھی، تواضع تھی، انکساری تھی، خدمت کا جذبہ تھا. ساری باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. عمر میں ان سے 539 احادیث جو ہے وہ مروی ہیں. 539
احادیث مروی حضرت عمر سے. تو حضرت عمر کا ذکر آ گیا، پھر میں نے ضمناً تھوڑا سا تذکرہ کیا، بہت تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے. یہ ہے حضرت عمر جن کی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بخاری شریف میں بیان کیا ہے. وہ کیا؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار، یعنی عمل پر ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. ثواب کی نیت ہے ثواب مل جائے گا، ثواب کی نیت دکھلاوے کی تو دکھلاوا ہو جائے گا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں اور جائے گا تو ٹھیک ہے، دنیا مل جائے گی. اگر کوئی اس لیے ہجرت کرے گا کہ دین مل جائے تو دین کے لیے ہجرت مانی جائے گی. کوئی ہجرت اس لیے کرے گا کہ فلاں مقام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں اس سے شادی کر لوں گا تو ٹھیک ہے، وہ اس کا اپنا مقصد ہے. مطلب یہ کہ جیسی نیت ویسی برکت. یہ پہلی حدیث امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان کیا ہے تاکہ طلبہ جو حدیث پڑھتے ہیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں. جتنے سامعین ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں یا جلسوں میں، ان کو پہلے اپنی نیت صحیح کر کے آنا چاہیے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، تب تو فائدہ ہوگا. اور اگر نیت نہیں کی جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. متاثر ہونے کے لیے آنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ سنیں گے کتاب و سنت کی بات اس پر عمل کریں گے تو عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی. اور اگر کان کا مزہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کوئی اصلاح نہیں ہوگی. سمجھے؟ جہاں گئے تھے کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. اور امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا ایک ذکر کے اوپر، اس لیے کہ تمام احکام شریعہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کا ذکر کرنا. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یمن کے رہنے والے تھے، آ کر کے سرکار کی چوکھٹ پر پڑ گئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 حدیث، حضرت عمر کی تو 2500 ہے، 5 حدیثیں مروی ہیں. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیثیں کو بیان کرتا ہے. ارے بھائی تم تو اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے، کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے، باغات میں چلے جاتے تھے، کبھی حضور کے مجلس میں آتے تھے، کبھی اپنے کام چلے جاتے تھے، میں تو وہیں پڑا رہتا تھا اور ہر بات حضور کی یاد کرتا تھا. حضور نے میرے لیے دعا فرمایا تھا جو یہ پڑھے جو سنے یاد ہو جائے، اس لیے مجھے ساری حدیثیں یاد ہیں. میں کوئی اور کام نہیں کرتا تھا، خدمت اقدس میں رہ کر کے آپ کی حدیثوں کو یاد کرتا تھا، اس لیے میری حدیثیں زیادہ ہیں. بہت سے صحابہ صبح کو آ گئے تو شام کو نہیں، شام کو آ گئے صبح کو نہیں، صبح شام آ گئے. باقی اپنے کام میں، بھائی آدمی کام بھی رہتا ہے، اپنے کام کاج میں لگے رہے. یہ ہر وقت نہیں رہتے تھے. اصحاب صفہ میں سے ہیں. اصحاب صفہ پہلے میں بتا چکا ہوں، صفہ مانے چبوترا. مسجد نبوی شریف جب بنائی گئی ہے اسی سے لگا کر کے ایک کٹا بنا دیا گیا تھا چبوترا، اس پر چھپر ڈال دیا گیا تھا. وہ صحابہ جو 24 گھنٹہ سرکار کی خدمت میں رہتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، حدیث یاد کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے تو بھیج دیتے تھے، جہاد میں بھیجنا چاہتے جہاد میں چلے جاتے تھے. 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے، کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں، بھوکے رہتے تھے. کسی مالدار صحابی باغ والے نے کھجور کا خوشہ بھیج دیا، انہوں نے وہاں پر لٹکا دیا، بس جو کھجوریں پکتی رہتی تھی 1-2 وہی کھا کر کے زندہ رہتے تھے. کوئی کبھی اپنے گھر بلا کر لے گیا، کھانا کھلا دیا تو کھا لیا، ورنہ بھوکے پیسے رہتے تھے. پہننے کے لیے کپڑے نہیں. بہت سے صحابہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے ان کا حال یہ تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے ایک چادر بڑی سی یہاں سے باندھ لیا نیچے تک ہو گئی، وہی کرتا بھی ہو گیا، وہی لنگی بھی ہو گئی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اس درجے ایسے لوگ تھے. انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو ان کی حدیث ہے بخاری شریف آخر میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا گیا ہے، سرکار نے فرمایا کہ 2 لفظ ایسے ہیں جو انتہائی آسان اور نام اعمال میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ انتہائی پسند، وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ارقم کے گھر میں، دار ارقم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا ہے. حضرت ارقم السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، مہاجر ہوں یا انصار ہوں.
ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اسلام قبول کر کے سعادت مند ہو جانے والے مہاجرین انصار میں سے ہیں، ان کا مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد ان کا درجہ ہے جنہوں نے ان کی پیروی کیا ہے اخلاص کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہیں۔ یہ سارے صحابہ کے بارے میں فرما دیا گیا۔ اب کسی کو صحابہ کرام میں نعوذ باللہ کیڑے نکالنے کی، تنقید کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب ان سے راضی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ قسم کے لوگ نہیں تھے، ان سے بڑھ کر ان کا ایمان اتنا چمکدار تھا کہ خدا نے اس پر تصدیق فرمایا کہ ان کا ایمان کا میں نے امتحان لیا، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے میں نے ان کا امتحان لے لیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو پسند کر لیا ہے، انہوں نے اللہ کو پسند کر لیا ہے۔ اب کسی کو تنقید کرنے کا، صحابہ میں کیڑے تلاش کرنے کا، اعتراض کرنے کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہ اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ صحابی جس نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیا، مسلمان نے، کافر نہیں، جس مسلمان نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی سرکار کے سامنے یہ لوگ ولایت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتے تھے، ولایت کے اور احسان کے سب سے اونچے مرتبے پر پہنچ جاتے تھے۔ یہ حضور کی برکت تھی۔ ظاہر بات ہے جب استاد اتنا بلند پایا ہوگا تو شاگرد اس کے کیسے ہوں گے؟ اور اگر کوئی نعوذ باللہ کا شاگرد ناکارا تو نعوذ باللہ ایسا آدمی استاد کو کہہ رہا وہ ناکارا، وہ شاگرد اچھے تیار نہیں کر سکا ہے۔ اب شیعہ ہے، صحابہ کرام گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ پوچھو ان شیطانوں سے، اگر صحابہ کرام حضور کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی محنتیں بیکار ہو گئیں، یہ مطلب ہوا نا۔ اور جو کہے حضور کی محنتیں بیکار ہو گئی وہ تو کافر ہے۔ حضور کے شاگرد کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب استاد ہی ناکام ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا صحابہ پر تنقید کرنے مطلب یہ ہے کہ آدمی در پردہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہا ہے۔ محدثین ہر راوی کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ مثلا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد سے ایک حدیث بیان کیا، شاگرد نے اپنے شاگرد سے بیان کیا، اس شاگرد نے اپنے شاگرد سے بیان کیا ہے۔ یہ جو تین بیچ میں آدمی آ رہے ہیں یا دو آدمی بیچ میں آتے ہیں، ان پر باقاعدہ بحث کی جاتی ہے، کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، یادداشت کیسی تھی، دینداری کیسی تھی، تقوی کیسا تھا، طہارت کیسا تھا، یہ ساری بحثیں کی جاتی ہے۔ جب جا کر کے ان لوگوں کی حدیثیں قبول کی جاتی ہیں، یاد کر سمجھ لیجئے، الٹپ نہیں ہے حدیثیں، یہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں جس نے جو چاہا لکھ دیا، تاریخ تو کوئی چیز نہیں۔ ایک مورخ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا قائل ہوتا ہے، تاریخیں لکھتا ہے۔ ایک مورخ RSS کا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف ہوتا ہے، برائیاں لکھتا ہے۔ تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ میں سند نہیں ہوتی۔ بل لکھ رہا ہے ایک آدمی، تاریخ میں سند نہیں ہوتی، کسی نے کس سے سنا، کسی نے کس سے سنا، کسی نے کس سے سنا، پھر اس کا کیریکٹر کیا تھا، پھر اس کا کیریکٹر کیا تھا، پھر اس کا کیریکٹر کیا تھا، یہ کوئی بحث نہیں ہوتی، معمولی چیز ہے تاریخ۔ اور حدیث میں سند ہوتی ہے، لہذا اس میں شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ جو درمیان کرنے والے دو تین آدمی ہوتے ہیں، ان کے کیریکٹر پر باقاعدہ بحث کی جاتی ہے۔ جب سب 100% صحیح نکل جاتے ہیں تب کہا جاتا ہاں ان کی حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی میں ذرا بھی کمی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ان کی حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں تو کہا جاتا یہ من گھڑت ہے، اس کو کہتے ہیں من گھڑت، کہتے ہیں یہ ویسے ہی ہے، الٹپ ہے، اور اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اسے نہ صحیح کہتے ہیں نہ ضعیف کہتے ہیں۔ صحیح حدیث بھی حدیث ہوتی ہے، ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے، لیکن موضوع یعنی من گھڑت یہ حدیث نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر درمیان میں کوئی جھوٹا ہے تو وہ حدیث نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور اگر ضعیف ہے تو اعتبار تو کیا جاتا ہے، لیکن فضائل اعمال میں اعتبار کیا جاتا ہے، شرعی مسئلے اس سے نہیں نکلتے ہیں۔ فضائل اعمال جو ہے
شیخ الحدیث معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت میرے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے مسلسلات کی سند ان سے لیا تھا، جو حدیث موضوع عام طور پر فضائل پر ہیں، ضعیف حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ اب اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ صاحب ضعیف حدیثیں، ٹھیک ہے ضعیف حدیثیں ہیں، انہوں نے کب کہا کہ قوی ہیں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں ضعیف ہی ہے، لیکن فضیلت بیان کرنے کے لیے ضعیف حدیثیں چل جاتی ہیں، مسئلے مسائل بیان کرنے کے لیے ضعیف حدیثیں نہیں چلتی ہیں۔ تو ضعیف بھی حدیث ہوتی ہے، صحیح حدیث ہوتی ہے، مرتبے کا فرق ہے، اور موضوع من گھڑت یہ حدیثی نہیں ہوتی ہے۔ تو جن راویوں پر بحث کی جاتی ہے جب وہ بالکل صحیح نکلتے ہیں کیریکٹر کے اپنے تو کہا جاتا ہے صحیح ہے، لیکن آگے ابو ہریرہ ہے، مثلا مثال دیا تھا میں نے ابو ہریرہ کا دیا، ابو ہریرہ پر کوئی بحث نہیں کی جاتی، یہ کیسے آدمی تھے؟ کیوں؟ ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، کس نے؟ خالق کائنات نے دیا ہے، جو سارے انسانوں کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ کیا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، بولیے ورضوا عن، اللہ ان سے خوش ہے۔ ظاہر بات اللہ جب خوش ہے تو آپ ان کو کیا تصدیق کریں گے ان کی، اور ان کے بارے میں کیا بحث کریں گے آپ میں؟ اللہ نے کہہ دیا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ جب اللہ نے جانچ لیا تو آپ جانچنے والے کون ہوتے ہیں؟ لہذا صحابی پر بحث نہیں کی جاتی، کان کھول کر کے سن لو، صحابی پر بحث نہیں کی جاتی، نیچے والے جو ان پر بحث کی جاتی ہے۔ صحابی تو صاف ستھرے ہیں، پرکھے پرکھائے ہیں، تصدیق لیے ہوئے ہیں، اب ان کو کسی انسان کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔